بھیجتا ہے۔ یہ کمال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سختی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما دیتا کہ محبوب ان لوگوں سے کہو کہ یہ میری شریعت پر عمل کریں، اگر نہیں کریں گے تو ان کی اسی وقت گرفت کر لی جائے۔ لیکن یہ کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی محبت میں لگا دیا اور خود بھی محبت سے اپنی جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو یہ کس قدر کمال ہے، اور پھر بھی ہم دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو نہ سمجھ سکیں تو پھر تو ہم کہاں کھڑے ہیں وہ ہمیں خود دیکھ لینا چاہیے۔ تو جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرق مغرب یعنی تمام جہاں کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور صرف بادشاہت انسانوں پر نہیں تھی، تمام مخلوقات پر تھی۔ جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، آپ ہر مخلوق کی زبان کو جانتے تھے اور ان سے مخاطب ہو کر بات کیا کرتے تھے، یہ بھی کمال تھا۔ ہوا میں بھی آپ کی حکومت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ عروج عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پر تھے کہ چونٹیوں کی وادی کے قریب سے گزرے، تو چونٹی نے کہا، یعنی ملکہ، چونٹیوں کی ملکہ نے کہا تمام چونٹیوں سے کہ جلدی جلدی بل کے اندر داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ، کہ یہ نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ لشکر تمہیں کچل دے۔ قرآن نے اسی انداز سے اس بات کو کوٹ کیا ہے۔ جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو آپ وہاں رک گئے اور مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کی آپ نے حمد کی کہ اے باری تعالیٰ کہ تو نے مجھے کتنا کمال عروج عطا فرمایا ہے، اور 3 میل کے فاصلے سے سنی چونٹی کی آواز۔ یہ بادشاہت تھی آپ کی کہ اتنا زیادہ عروج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا کہ دور دور سے کلام کو سن لیا کرتے تھے، ہوا آپ تک ہر کسی کے کلام کو لے آتی تھی، یہ عروج تھا آپ کا۔ تو آپ وہاں رکے، اور رکنے کے بعد آپ نے فوراً اپنی جو ہے فوج کا پیچھے جائزہ لیا، تو اس میں پرندے بھی تھے، سب تھے، حیوانات تھے، انسان تھے، جنات تھے۔ تو آپ نے ایک پرندے کو نہ پایا جسے ہدہد کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ وہ آئے گا تو میں اسے سزا دوں گا، لہٰذا ہدہد چلا آیا اڑتا ہوا، یہ پرندہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہاں تھے؟ تو اس نے آپ کو خبر دی کہ حضور معاملہ یہ ہے کہ میں آتے ہوئے ایک ایسے شہر سے گزرا ہوں جس میں حکومت ایک ملکہ کرتی ہے، اور اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ فرمایا کہ 80 گز لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، سونے زیورات سے بھرا ہوا بھاری تخت ہے، اور اس کے سامنے اس کے وزیر مشیر بیٹھتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے حضور وہ تمام کے تمام شہر والے اس ملکہ سمیت سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں خط لکھتا ہوں، اور یہ خط جا کر ہدہد اس ملکہ کو دے دے۔ آپ نے خط لکھا جسے قرآن نے بھی کوڈ کیا ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے اس کوڈ کو اس کے اندر پورا لکھ دیا کہ میری اطاعت کر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا۔ لہٰذا ہدہد ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور جا کر وہ خط اس کی گود میں ڈال دیا اور جا کر کونے میں بیٹھ گیا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ لہٰذا اس نے جب خط کھولا اور پڑھا تو وہ کانپنے لگ گئی، کیونکہ اللہ کے نبی کا خط تھا، اللہ کی نبی کی طرف سے تھا، لہٰذا وہ کانپنے لگی اور فوراً اپنے مشیروں اور اس نے سب کو جمع کیا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ سب نے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے،
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب نے کہا کہ جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فہم دیا تھا ملکہ بلقیس کو، اس نے کہا نہیں، اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا ہمیں ان کو چیک کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ غلاموں سے، لونڈیوں سے زیورات کو بھر دو اور ان کی طرف خوب مال بھیجو، اگر یہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ بادشاہ ہیں، اور اگر یہ قبول نہیں کرتے تو اللہ کے نبی ہیں، ہمیں یہ پتہ چل جائے گا، لہٰذا فوراً ہمیں ان کی طرف جانا پڑے گا۔ اس نے بھیجا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہدہد پہنچ چکا تھا اور یہ ساری خبر کر دی تھی۔ تو جب وہ ملکہ بلقیس کی طرف سے یہ سارا معاملہ آیا تو آپ نے غصے میں واپس کر دیا کہ اس سے کہو کہ ہماری اطاعت کے لیے فوراً حاضر ہو جائے، نہیں تو ہم اس کی طرف چل کر آئیں گے اور سب تہس نہس ہو جائے گا۔ آپ نے غصے میں دوبارہ یہ کہہ دیا، واپس لوٹے اس کے مشیر وغیرہ سارا سامان لے کر۔ جب واپس لوٹے تو ملکہ بلقیس نے فوراً واپس ان کی طرف آنے کا ارادہ کر لیا کہ اب تو مجھے جانا پڑے گا، ان کی اطاعت کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے فہم دیا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے زیادہ متاثر کرنے کے لیے جو اگلا کام کیا، یہ سننے والی بات ہے۔ جیسے ہی وہ قریب تر ہوئی آپ کے، تو آپ نے اپنی نشست پہ بیٹھے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آئے جلد سے جلد۔ اب ملکہ بلقیس اپنے تخت کو کہاں چھپا کر نکلی تھی کہ کئی تالوں کے اندر، کئی دروازوں کے اندر، محل کے اندر چھپا کر اسے رکھا تھا، جو کہ بہت بھاری تھا، کئی لوگ اس کو اٹھائیں تو وہ اٹھ سکتا ہے، اتنا بھاری تخت تھا۔ لیکن قربان جائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فرمان پر، جس سے یہ پتہ چلتا ہے ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے یہ فرمایا تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت حاصل کر دوں گا۔ یعنی محفل حضرت سلیمان علیہ السلام کی صبح لگتی تھی اور شام کو ختم ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نا، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو آپ کے مشاوروں میں سے، آپ کے قرب رکھنے والے ایک ولی کامل نے کہا، الفاظ قرآن نے کوڈ کیے ہیں، فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ ان یرتد الیک طرفک۔ آصف بن برقی آپ کا نام ہے، آپ نے کہا اے حضور میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ یہ کمال نہیں کہ جیسے قرآن بتا رہا ہے اللہ کے ولی کی شان نہیں، اور یہ اللہ کا ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا فرد ہے، لہٰذا پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر تھا۔ وہ کہاں شہر اور کہاں یہ ولی اور کہاں وہ تالوں کے اندر، اور کتنا بھاری، پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اور قرآن نے اس شخص کو کیسے پکارا؟ کہا علم من الکتاب، ایسا شخص جو کتاب کا علم رکھنے والا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ظاہری اور باطنی علوم سے نوازا تھا۔ تو پتہ یہ چلا یہ جو علوم حاصل کرتا ہے بندہ، اس کا سینہ کشادہ ہوتا ہے، اس کے سینے میں جگہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج کی دنیا میں لے آتا ہے۔ پھر جب بندے کو عروج مل جائے تو پھر کوئی پردہ نہیں رہتا، کوئی چیز دور نہیں رہتی، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا اور دونوں کی شان بیان کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی اور آپ کی قوم کے اس ولی کی بھی۔ بحر مثنوی میں مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ ایک عام آدمی اور ایک ولی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور فرمایا ان لوگوں نے اپنے اندھے پن سے یہ نہیں جانا کہ عوام اور اولیاء کے درمیان کتنا فرق ہے۔ یعنی کچھ اندھے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ ان کے درمیان اور اللہ کے ولی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ رکھ کہ اولیاء کی تعظیم و تکریم کریں، اور اس پر کیونکہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے، یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقت اور قوت کے بادشاہ ہیں، بلکہ شہنشاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ شہنشاہ ہوا کرتے ہیں،
جب روحانی طاقت انسان کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ شہنشاہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء کرام کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کے پاس کوئی خوف ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی غم ہے ہی نہیں۔ بظاہر تو یہ بڑے غم میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ صاحب مزار کی زندگی پڑھیں، صاحب مزار نے اپنے عمر کے آخری 60 سال جس قدر پھیکا کھایا ہے، شاید آج میں اور آپ روٹی سے وہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ بظاہر تو یہ اللہ کے ولی دکھنے میں ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی تنگی میں دن گزار رہے ہیں، لیکن قرآن بیان کرتا ہے کہ اصل میں ان کو رب سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو جائے نا تو پھر رہ ہی کیا گیا۔ جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، حقیقی محبت جسے حاصل ہو جائے، پھر تو اسے دنیا کی کوئی غرض ہے ہی نہیں۔ اس کے آگے آفتیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، کچھ بھی آ جائیں، اس کی نظر کام ہی نہیں کرے گی، کیونکہ اس کی نظر تو رب حقیقی سے مل چکی ہے۔ تو فرمایا جب بندے کی روحانی طاقت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ رب کی محبت تک، تو سارے غم، سارے خوف، ساری مصیبتیں انسان کی دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بھی یہ منزل آسان فرمائے اور ہمیں بھی اپنا قرب، اپنی محبت عطا فرمائے۔ اس واقعے کی طفیل قرآن مجید کی اس نشست کے طفیل آگے چلتے ہیں دوستو۔ تو آگے سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا طویل واقعہ بیان ہوا ہے، جو ہم نے قصوں میں پہلے بھی سنا ہے، لیکن اس کے اسباق ہم سنیں گے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اس کی پیدائش کے مناظر ہیں ان کے، پھر اس کے بعد جو ہے مقابلہ ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ کس طرح فرعون کے ہی گھر میں آپ پلے ہیں، بڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے یہ بھی بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے مقابلہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے کیسے تنگ کیا ہے۔ یہ تمام پورا واقعہ طویل بیان کرنے کے بعد جو اس میں اسباق ہیں وہ اسباق ہم سنیں گے، اور اس میں ضرور غور کیجیے گا، اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے کئی زیادہ جو ہے نصیحتیں ہیں۔ پہلی اس میں نصیحت یہ حاصل ہوتی ہے، اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جب ہم مصیبت پر صبر کریں گے، غور کیجیے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے طفیل بہت ساری اچھائیاں عطا فرمائے گا، اچھے نتائج عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 فرمایا، جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رہے دوستو، ہمارا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ہم اپنے بھروسے کو اللہ پر رکھ کر محنت کریں نا۔ اگر ایک تاجر اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے نا، ایک دن نہیں چلے، دوسرے دن نہیں چلے، اس کا بھروسہ رب پر ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے، وہ اپنی محنت کو جاری رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے عطا فرمائے گا، اس کا صبر رائے گا نہیں جائے گا، اسے ملے گا ضرور۔ اسی طریقے سے کم تر بھی ہم کماتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، تو اس میں بھی رب پر بھروسہ کر کے کماتے رہیں، لیتے رہیں، تنخواہ لیتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کہیں نہ کہیں سے برکتیں عطا فرمائے گا، اور غیب سے ہوگا یہ سارا معاملہ۔ تو فرمایا صبر کرتا رہے۔ تیسرا فرمایا، جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جائے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو جاتی ہے۔ جس کا معاملہ عشق تک پہنچ جائے، ہم اپنے حق پر اگر عشق تک پہنچ جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کے، تو فرمایا پھر بڑی سے بڑی طاقت ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس کو آرام سے نمٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری مدد فرمائے گا۔ آج کی رات غزوہ بدر کی رات ہے، یہ عشق کی رات تھی، ورنہ 313 کا 1000 سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ بظاہر اگر میں اور آپ جیسے لوگ ہوتے تو کہتے جی مر گئے، نہ تلواریں تھیں نہ کھانے کا سامان تھا، تو 313,000 سے کیسے لڑے، کبھی غور کیا ہے؟ تو یہ 313 عشق تک پہنچ چکے تھے۔ تو جب صحابہ کرام عشق عروج پر آیا تو صحابہ کرام نے 1000 کے لشکر کو مات دے دی۔ تو یہ پہلا معرکہ انسان کو یہی بتا رہا ہے کہ اپنی بنیاد اسلام کے بعد عشق پر رکھ، کیونکہ اب عشق کا معنی ہے، عشق نہیں ہوگا تو انسان 2 دن کے بعد بولے گا میں نماز نہیں پڑھ رہا تھی، آج تھکن ہو رہی ہے، آج پہلے تو شیطان اس کو مسجد سے روکے گا، دوسرے دن سنتوں سے روکے گا، تیسرے دن فرض سے روکے گا، جی معاملہ ختم۔ لیکن جب بنیاد عشق پر ہوگی تو انسان بڑھتا چلا جائے گا، جی آج فرض پڑھے ہیں تو کل سنتیں بھی پڑھے گا، نافل بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، ابواب بھی پڑھے گا۔ فرمایا کہ ہر نماز میں اس
کا دل لگے گا۔ تو یہ فرمایا کہ ایمان کے بعد عشق پر بنیاد رکھنی ہے۔ آگے فرمایا اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آج جو ہم رو رہے ہیں نا کہ یہودی ہمیں کھا رہا ہے، یہودی ہمیں کھا رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی استقامت کو توڑ رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ہم اگر اپنی استقامت کو نہیں توڑیں گے تو یہی دشمن ہمارے حمایتی بن کر ہماری مدد کریں گے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح کر دی گئی ہے قرآن مجید کے طفیل۔ آج بھی آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں اور یہی لوگ ان کی حمایتی بھی ہیں، یہی لوگ ان کو پوچھ بھی رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس اللہ کے ولی نے اللہ کے لیے سب کچھ دے کر ان کے ملک میں محنت کی تھی، تو آج یہی لوگ ان کی حمایت، ویسے تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں اس اللہ کے ولی کو نہیں مارنا، اس اللہ کے ولی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی جان لگا دی، تو لہذا یہی لوگ ان کی حمایتی زندگی میں بھی رہے اور موت کے بعد بھی رہے۔ تو آج ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے، اگر ہم اپنے حق کا جھنڈا لے کر نکلتے رہیں گے تو دشمن بھی ہماری مدد کو آ جائے گا۔ آگے فرمایا جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کے خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہی تو غزوہ بدر کا موقع بیان کر رہا ہے کہ جب حق انسان کے دل میں اتر جاتا ہے تو وہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ آگے ایک اور بات بھی سبق کے لیے فرمائی، غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر رہی تھی، یعنی بنی اسرائیل کو جب بیت المقدس لایا گیا تو وہ انکار کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے فرعون کی غلامی کی عادت ہو چکی تھی اور وہ اس غلامی کی عادت سے نکلنا نہیں چاہ رہی تھی۔ تو لہٰذا اگر آج ہم دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں اور جب تک ہم اس دنیا سے نکلنے کی ہمت نہیں کریں گے، رب کی طرف آنے کی ہمت نہیں کریں گے تو ہم اس کی غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ ہم پھنسے رہیں گے، جی آج ابھی فلانے کو دیکھنا ہے، جی آج فلانے کو دیکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو دیکھنا نہیں ہے، لیکن رب کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ پیچھے ہم نے سیکھا ہے کہ ہر کام کو اللہ کی طرف لے جانا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لے جانا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو اے اللہ تیرے لیے، میں یہ کام کر رہا ہوں تو تیرے لیے تو نے ذمہ داری ڈالی ہے۔ تو فرمایا انسان اس کی غلامی سے نکل جائے گا دنیا کی، فوراً اللہ تعالیٰ کے لیے جب اپنے عمل کو خاص کر دے گا تو پھر انسان کی زندگی انمول ہو جائے گی۔ آگے فرمایا وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے آج ہماری دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی۔ ہم ثابت قدم ہی نہیں ہیں اپنے کاروبار کو لے کر، ہم مخلص ہی نہیں ہیں کمانے کو لے کر، ہم مخلص ہی نہیں ہیں رب کی بارگاہ میں عبادت کو لے کر، تو فرمایا پھر یہ زمین ہمیں خزانہ نہیں دے گی، پھر ہم یہاں سے کچھ خزانے نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر ہم نے رب کی بارگاہ میں مخلص ہو گئے تو پھر یہ زمین بھی ہمیں خزانہ دے گی اور آسمان سے بھی ہمیں خزانہ حاصل ہوگا۔ وہی کل والی بات جو ہم نے حدیث میں سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، آسمان میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے، زمین میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیا کرتا ہے۔ لیکن اب بات یہ ہوتی ہے کہ اسے اس خزانے کی غرض نہیں ہوتی، وہ خزانہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس خزانے سے یہ مطلب نہیں کہ اسے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے خوب فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، وہ لٹا رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے، نامرادی کا منہ باطل ہمیشہ دیکھے گا۔ آگے چلتے ہیں تو ایک واقعہ خوبصورت ہے، وہ ضرور آپ کی نظر کرنا ہے، صرف سمیٹنے کی غرض سے جلدی سے آپ کی نظر کروں گا۔ فرعون کی طرح ایک اور متکبر بادشاہ بھی گزرا ہے جسے قارون کہتے ہیں، اور روایت نے بیان کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرابت داروں میں سے تھا، یہاں تک بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا ذات تھا۔ آج ہم جتنے بھی بڑے سرمایہ داروں کو دیکھ لیں، کسی کے پاس اتنی دولت قیامت تک نہیں آ سکتی جتنی دولت قارون کے پاس تھی، یاد رکھیے گا۔ روایت بیان کرتی ہیں قارون کے خزانوں کی چابیوں کے لیے بھی خادم ہوا کرتے تھے، اتنا بڑا سرمایہ دار تھا،
اتنا بڑا طاقتور تھا پیسے کے معاملے میں، اس وقت سے، صدیوں پرانی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، اس وقت سے آج تک کوئی اتنا مال والا نہیں ہو سکتا جتنا مال قارون کے پاس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اسے سمجھایا کرتے کہ دیکھ اس تکبر نہ کیا کر اس مال کو لے کر، لیکن وہ بڑا اتراتا تھا۔ بڑے بڑے سرمایہ دار اس کو دیکھ کر کہتے کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا، ہم بھی تھوڑا سا اس کی طرح چلتے، اس کی طرح بولتے، لیکن اسے سمجھایا جاتا، لیکن وہ اللہ کی رضا کی طرف نہیں آتا، اور اس کے جملے یہ ہوتے تھے، قرآن نے فرمایا، وہ کہتا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جتنا بھی ہے یہ میری دانش مندی کی وجہ سے ہے۔ آج کا سرمایہ دار بھی یہ کہتا ہے نا غریب کو دیکھ کر، ابے کماتا کیوں نہیں، تو کمایا کر، محنت کیا کر، یہ جتنا بھی ہے میں نے محنت کی ہے، تو بھی محنت کرے گا تو بن جائے گا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ اس کی جو محنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عظمت دی ہے وہ ان فقیروں کے لیے دی ہے، کہ اس کے مال میں ان کا حصہ ہے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اسے دینا پڑے گا، اسے مدد کرنی پڑے گی، جہاں وہ اترائے گا وہیں دبا دیا جائے گا۔ یہ قارون کا سبق ملتا ہے، لیکن وہ اتراتا اور اس طرح کی باتیں کرتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک حد گزر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال سمیت اس کو زمین کے اندر دفن کر دیا، زندہ، اس کی ایسی گرفت ہوئی، جس سے یہ واقعہ واضح طور پر سبق دیتا ہے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا ہے آیت نمبر 83 کے اندر سورہ قصص میں، اسی واقعے کے بعد ہم نے آخرت کا گھر اس کے لیے رکھا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، جو دنیا میں بڑا بننے اور فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ فساد یہ کہ لڑائی جھگڑے، مصیبتیں، آفتیں، اس کے گھر میں فساد ڈالنا، اس کے گھر میں فساد ڈالنا، اس کو کچھ کرنا، اس کو پن کرنا، یہ معاملات کرنا، وہ معاملات کرنا، جھگڑنا، گرانا، برا کرنا کسی کے ساتھ، کسی کی ہر طرح کی ٹو میں لگ جانا، سب سے محفوظ جو رہتا ہے وہ فساد ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جو فساد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور نہ تکبر کرتے ہیں، نہ بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو فرمایا ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور انجام تو صرف پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پرہیزگاروں میں سے بنائے، ہمارا انجام بھی اچھا فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس قرآن کے دوپہر، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، یہ محفلیں میری اور آپ کے لیے نجات ثابت ہوں، یہ محفلیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی اس کے دوپہر سکون عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں بھی اس کے دوپہر سکینہ نازل ہو، ہماری اولادوں کی بھی اس کی دوپہر اللہ اصلاح فرمائے، آمین بجاہ نبی امین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم اغفر وارحم، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت